تو فالج کا کہا ڈاکٹر صاحب نے تو فالج پہ بات کریں. پچھلی 32 سالہ پریکٹس میں نے فالج کا بہت سارا کیس ڈیل کیا ہے اور بہت ساری کامیابیاں سے بیٹھی ہیں اور بڑے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور بڑے لوگ دعائیں دیتے ہیں. ایسے لوگ بیچارے چارپائیوں پہ پڑے تھے آج چل رہے ہیں اور ایسے مریض جن کو اٹھا کے لے کے جو فالج ہو گیا پھر واپسی چل کے گئے. اور میری خواہش ہے کہ آپ آج کے بعد آپ کے پاس فالج کا کیس کم از کم آپ فالج اسپیشلسٹ بن جائیں گے اور یہ ممکن ہے. جب فالج کا مریض آپ کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے کہ یکدم اس کا بازو تو آپ ایکونیٹ 1 میں بار بار دے دیں 2-3 خوراک. اس کے بعد کاسٹی کا مانا کہ 3-4 خوراک دیں. یقین کریں آدھے گھنٹے میں مریض ٹھیک ہو کے پیدل چل کے جائے. اور یہ ایسا ہوا ہے اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا. اچھا میرے علاقے میں یہ ہے کہ یار بعد میں لکوا ہو گیا. لکوا کے مریض میرے پاس بہت آتے ہیں. میرے جتنے چکوک ہیں ان کا کوئی رشتے دار کہیں ان سے لکوا جو کہتا ہے یار ہمارے ڈاکٹر کے پاس لکوے کا بڑا کامیاب ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں شروع میں جب پریکٹس کیا کرتا تھا میں تکے لگاتا تھا جس طرح سب لگاتے تو میرے تکے 2-3 کامیاب ہو گئے. میں نے کاسٹی کم اور کالی بات دی 30 میں ایک مریض ٹھیک ہو گیا دوسرے کو دی یہ میرا نسخہ مان گیا. اور میں نے لکوے میں آج بھی یہی کرتا ہوں. وہ شروع کے تکا لگا میرے کام آ گئے. لکوے کے جتنے مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سچی بات کہہ رہا ہوں میں نے کبھی اب علامات لی ہی نہیں. تو ایسا ٹکا نہ آپ کے نسخہ کاسٹیکم 30 اور کالی پاس 30. اگر مریض کو فوری ہوا تو آپ دن میں 4-5-6 خوراکیں دے دیں اس کے بعد 3-4 مرتبہ دے دیں. آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں. اور اگر پرانا کیس ہے تو جب میازم کی سمجھ آئی تو میازم صاحب لگا دیں وہ آپ دیکھیں گے میڈو دینی ہے ٹیوبر دینی ہے کارسی دینی ہے جو بھی اینٹی میازمیٹک میڈیسن ہے. اور ساتھ اگر مریض کی علامات نظر ہیں کسی دوائی کے تو اسے نظر انداز نہیں کریں. یقین جانیے آپ انتہائی کامیاب پریکٹس کریں گے لکوے کے حوالے سے اور فالج کے ابتدائی کیس کے حوالے سے. اب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے امتیاز صاحب. سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں نے کاشف صاحب سے بہت کچھ سیکھا. میں نے اب دوست میرے پاس آتے ہیں ہر ساتھی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے تو میرے ساتھ شیئر کرتا ہے. میرے ساتھ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی اور آپ کا دیا ہوا علم بھی میرے پاس موجود ہے. میری بیٹی ملتان اس کی شادی تو جب بھی اسے کوئی مسئلہ بنتا میں نے اسے کبھی فون پہ مشورہ نہیں کیا. پہلے میں ڈاکٹر امتیاز صاحب موجود ہیں وہاں جائیں دوائی لیں. کبھی فون پہ مشورہ نہیں کیا. سچی بات ہے. ان کو مسئلہ تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاتی ہیں یا پھر دوائی لگتی کو. اور پچھلے دنوں موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں ہماری عزیزہ کا کیس. اور سچی بات ہے کہ ہم بھی گھبرا گئے کہ آخری ٹائم آ گیا ہے ڈلیوری کیس کا. اور مسٹر میں موجود تھی ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی میں بے ہوش تھی پلیٹلیٹس انتہائی ڈاؤن تھے اور صورتحال یہ تھی کہ ہم انتظار میں تھے کہ اس کا فون آ جائے گا ڈیتھ ہوگی. مجھے کہنے لگا کیا کرنا. میں نے ڈاکٹر امتیاز صاحب سے رابطہ کیا. کتنا ٹائم لگا ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ٹھیک ہونا 15 سے 20 منٹ. ڈاکٹر صاحب کے لیے تعلیم ہے. یہ ہمارا فخر ہے نا. میں نے کب مجھ سے کیوں بولتے ہو آپ کے قریب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے جا کے ڈسکس کریں. ڈاکٹر صاحب نے فون پہ بتایا فاسفورس کی 1 کی 2 خوراکیں دیں گے اس کے بعد پروپیلر دیں گے پلیٹلیٹس ایسے اٹھتے ہوئے مریض 15-20 منٹ کے بعد مریض چلنے کے قابل ہو. ہمارے ساتھیوں کو فخر کرنا چاہیے. اور سچی بات یہ میرا خاندان وہ بلے بلے ہو رہی ہے. ڈاکٹر امتیاز صاحب نے یہ کہا اور میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ اس کا فون آ جائے گا ٹیسٹ ہو. اور یہ ہم کہتی ہے ڈاکٹر صاحب نے سونے میں توڑنے والی باتیں کی آپ کے ساتھ. وہ بھی انتظار میں تھے. ہاں جی میں بھی انتظار میں یہی تھا. مجھے اندازہ یہی تھا ایمرجنسی والے وارڈ میں انتظار میں تھے. وہ بھی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بس دی اینڈ. اور دیکھ لیں اللہ نے پھر کرم کیا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دم تک دلیر رہیں. اور ملتان کوئی قریب ہے میں کیا کرتا ہوں کاشف صاحب کے پاس چلے گئے امتیاز صاحب کے پاس چلے گئے بات کرنے بھی نواز صاحب کے پاس یار آپ کے قریب ہیں وہاں دے لے تو. اور بہت سارے کیس مرزا حبیب صاحب بیٹھے ہیں
کھانے والے کے اچھے پریکٹیشنر ہیں اور مزہ آتا ہے، بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرے ساتھی قابل ہیں. اور یہی ایک کلینک پہ ہونا چاہیے. یہ باتیں کرنے کا سٹیج نہیں ہے، یہ عملی سٹیج ہے. ہم نکھار پیدا کریں گے ساتھ میں، جو موجود ہے وہ دیں گے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ سے علم لیں گے اور اسے اکٹھا کریں گے، آگے بڑھیں گے. تو فالج کے حوالے سے میں بہت عرصہ ریسٹ ہاؤس جلسی میں کاسٹی کا 1 AM صبح دوپہر اور شام دیتا ہے، صبح ریسٹ ہاؤس دوپہر کو جلسی میں، رات کو کاسٹی کا. اور یہ بڑا کیس نکالتا ہے، بڑا اچھا. شروع کی میری پریکٹس میں نے بتایا کہ شروع میں تجربات ہی ہوتے ہیں نا، کیس کچھ پھنس جاتے زیادہ تر نکل، جس سے کیس نکلتے ہیں میرے ساتھیوں کو کیس الٹا ہو نظر ہے تو یہی دیتے ہیں. لیکن سچی بات ہے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ سی پی چاہیے جاتے ہیں، مزدور بچے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار کالج بھی تو مزدوری ہے نا، وہاں میں تو گہری کا بہت زیادہ دیتا ہوں. تو میں نے کچھ عرصے سے گہری کا شروع کر دی کالج میں. پھر بگڑے کیس اٹھے جی، بقیہ سمٹم لے لیں، جو دوائی بنتی وہ دے دیں، اگیری کس کو نظر انداز میں دیتا ہوں. بھرنے میں ہر تیسرے دن چوتھے دن 7 کاسٹی کم کالی باز دیتے ہیں، 7 ریسٹ ہاؤس دیتے ہیں، 7 جلسی میں، وہ آپ کی سواب دیتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے آپ کو مزہ آ جائے گا اگیری کا ساتھ لگانے. بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، مایوسی کا شکار ہے مریض، تو آرم میٹ دیتے ہیں ساتھ. اور میں نے اگیری کس سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ میں بھی افسوس ہو رہا تھا یار یہ مجھے بہت پہلے اس کی سمجھ کیوں نہیں آئی. لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تو یہ بڑی مزے والی سائنس ہے. اور اگیری کس کے بعد سچی بات ہے میں بڑا مطمئن ہوں کہ میرے کیس زیادہ تیزی سے بہتر ہوں. ہاں میازم لگانا نہیں بولنا سر. تو کالج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی 4-5 کام کی دوائیاں ہیں جو کام کرتی ہیں. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ مریض کو یہ کہہ دیں کہ ٹائم لگے، لیکن ملتان سے کروڑ کا تک 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا، واپسی میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جتنا آنے میں ٹائم لگے اتنا واپسی. مریض کو فارغ ہوا 1.5 سال، آپ کو کہیں گے 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا. لیکن یہاں تک 1.5 سال میں آتا ہے، واپسی بھی 1.5 سال لگے. مریض کہتا کالج 3 سال، میں نے کہا 3 سال تک آپ نے سفر کیا، واپسی 3 سال کا سفر. جلدی کریں تو ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اور کبھی مریض کو زیادہ بات وہ کریں جو قابل عمل. میرے پاس جتنے کیس آتے ہیں مجھے بتا دیتا ہوں، ہاں جی آپ کا علاج 2 سال ہے، آپ کا علاج 6 ماہ ہے. اور یہ سادہ سا کلیہ جتنا ٹائم لگا ہے مرض کے یہاں تک آنے میں اتنا ٹائم واپس پہ لگنا چاہیے. ہیرن لا کو ایک اور بڑھا دیں اس کی شکل، یہ اس کی شکل. اور جس طرح ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ایمرجنسی کو ایمرجنسی کے انداز میں ڈیل کریں. اب انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پروٹین جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کیس مکمل ٹھیک ہو گیا، آپ نے ایمرجنسی ڈیل کی ہے نا. پروٹین ٹھیک کرتے کرتے ٹائم تو لگے گا، بلکہ اس کے ساتھ آپ اینٹی میزمیٹک میڈیسن دیں گے، مریض کی جو پرسنالٹی کی دوائی ہے وہ ساتھ دیں گے، ساتھ سمٹم کو پیش نظر رکھیں گے، یہ کیس آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ کرانک ڈیزیز ہے اور وہ ہفتے میں 2 دن میں 5 دن میں. ڈاکٹر صاحب نے آپ سے بات کی ہے کہ ایمرجنسی ٹپس، ڈاکٹر صاحب کی پوری گفتگو کسی پہ تھی نا ایمرجنسی کی. اور یہ ذہن میں رکھیے، جا کے آپ کہیں گے آپ پروٹین آ رہی ہے پیشاب میں اور پلس ہے، اور آپ کہیں گے آپ 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایمرجنسی زنجیبر سے پیشاب فوری 10 منٹ میں آ جائے گا، لیکن مریض تو ٹھیک نہیں ہوا نا، آپ نے ایمرجنسی ڈیل کی ہے، پھر اس کا علاج آپ نے بعد میں کرنا. یہ ابہام جو ہے نا یہ نہیں رہنا چاہیے. اچھا یہ ہے کالج کے وجہ سے.